رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ذکر اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار گزرے، اسی کا نام غیبت ہے۔ عام ہے وہ بات صحیح ہو یا غلط، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار گزرے، ذکر اخاک بما یکرہ، یہ غیبت ہے۔ اور پھر اس کی تشبیہ ایسی گھناؤنی چیز کے ساتھ دی تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اس گناہ کی نفرت پیدا ہو، بیزار ہو جائیں کہ اللہ کے ہاں یہ گناہ کتنا شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بڑا گناہ، اس لیے کہ زانی آدمی اور زنا کرنے والے کو سب سمجھتے ہیں گناہ گار ہے، اور اسے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، لیکن غیبت کرنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا شدید گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تشبیہ دی ہے اس گناہ کو ایک گھناؤنی چیز کے ساتھ۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچنا ہے۔ جیسے جسم کا گوشت نوچا جائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، غیبت سے آدمی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کی غیبت کی جائے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی، اور جیسے مردار کی حس نہیں ہوتی اس کا گوشت نوچنے سے، ایسی بظاہر یوں ہے کہ وہ عدم موجودگی میں، چونکہ وہ موجود نہیں ہے، تمہیں اس کا حس نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی تشبیہ ایسی ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا۔ تو فرمایا کہ تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگیاں اس غیبت کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ بس اوقات کیا کہتا ہے، سچ تو کہہ رہا ہوں، ارے میاں سچ نہ کہتا، جھوٹ کہتا تو بہتان ہوتا، یہ تو بہتان ہوتا۔ اس کی سزا تو دنیا کے اندر بھی کوڑے ہیں۔ غیبت ہی تو ہے کہ تم اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسے تذکرے کر رہے ہو اور ایسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہو جو اسے ناگوار گزرے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، اور یقیناً تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ آدمی تصور کرے نا کہ دسترخوان پہ مردار پڑا ہو، کوئی اسے نوچ کے کھا رہا، تو کون کیا کہے گا، یہ تم درندے ہو۔ یہ غذا تو درندوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم بس اوقات بے خیالی میں، نادانی میں دسترخوان پہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں، گوشت بعد میں کھاتے ہیں، اور اپنے بھائی کا مردار گوشت پہلے کھا لیتے ہیں۔ غیبت کر رہے ہوتے، غیبت کر رہے ہوتے۔ غیبت کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ شاید ہی کوئی مجلس اس کے بغیر بنتی ہو، اور پھر اس کے گناہ کا احساس بھی نہیں۔ یہی تو میرے عزیزو نقصان ہے نا، کہ نیکیاں تو ہوتی ہیں لیکن چونکہ گناہوں کا ارتکاب بھی ہے، اس کا نور نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں پھر اس گناہ کا نور محسوس نہیں کرتے۔ نیکیاں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے جیسے گلاس میں آپ پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، لیکن نیچے سوراخیں بھی موجود ہو تو کیا ہوگا، اس میں تو قطرہ بھی نہیں باقی رہے گا۔ دل کے برتن میں آپ نے نیکیوں کا نور ڈالا، لیکن آپ نے آنکھ اور زبان اور کان کے سوراخوں سے اسے سب ضائع کر دیا، کیا رہا بیچ میں؟ کیا رہا بیچ میں؟ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ قطرہ قطرہ بھی گلاس میں دودھ ڈالتے رہنا، لیکن نیچے سے اس کا حصہ محفوظ ہو تو بھر جائے گا۔ تھوڑی نیکی بھی ہو لیکن گناہوں کا ارتکاب نہ ہو تو دل نیکیوں کے نور سے بھر جائے گا۔